بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین بالکل خاموش تھی، نہ کوئی شہر، نہ کوئی بستی، نہ انسانوں کی آواز، صرف سناٹا، اور آسمان اپنی پوری وشالتا کے ساتھ پھیلا ہوا۔ فرشتے اپنے رب کی تسبیح میں مشغول تھے اور پوری کائنات ان کی حمد بیان کر رہی تھی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ البقرہ میں آتا ہے، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ کوئی معمولی اعلان نہیں تھا، یہ انسان کی تخلیق کا اعلان تھا، اس مخلوق کا جو زمین پر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گی، انصاف قائم کرے گی اور اس کی عبادت کرے گی۔ فرشتوں نے ادب اور تعجب کے ساتھ عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم تیری حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں؟ یہ اعتراض نہیں تھا، یہ حکمت کو سمجھنے کی خواہش تھی، کیونکہ ان سے پہلے جنات زمین پر رہ چکے تھے اور انہوں نے فساد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے مٹی سے ایک جسم تیار کیا، الگ الگ جگہوں کی مٹی سے، کہیں سخت، کہیں نرم، کہیں سفید، کہیں کالی، تاکہ آنے والی انسانی نسلوں میں بھی رنگوں اور مزاج کی وودھتا ہو۔ اور اسی مٹی سے پیدا کیے گئے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام۔ جب ان کا جسم مکمل ہوا تو اللہ نے اس میں روح پھونکی، مٹی کا پتلا زندہ ہو گیا، اس نے آنکھیں کھولیں، سانس لی اور انسانیت کی شروعات ہو گئی۔ لیکن آدم علیہ السلام کو صرف جسم نہیں دیا گیا، انہیں علم دیا گیا۔ اللہ نے انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے، پہچان، سمجھ، تفکر، تعلیم، یہی انسان کی اصلی طاقت بنی۔ پھر فرمایا گیا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ پھر کہا گیا، اے آدم، انہیں ان کے نام بتا دو۔ اور جب آدم علیہ السلام نے سب نام بتا دیے تو انسان کی فضیلت ظاہر ہو گئی۔ یہ ثابت ہو گیا کہ انسان کو جو مقام دیا جا رہا ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ پھر آیا ایک بڑا امتحان۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ تعظیم اور اللہ کے حکم کی اطاعت کا اظہار تھا۔ سارے فرشتے فوراً سجدے میں گر پڑے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی سوال نہیں، صرف اطاعت۔ لیکن ایک تھا جس نے انکار کر دیا، ابلیس۔ وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا، مگر اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اللہ نے پوچھا، جب میں نے تجھے حکم دیا تو تجھے کس چیز نے روکا؟ اس نے گھمنڈ سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے اس کی برسوں کی عبادت کو برباد کر دیا۔ اس کی تباہی علم کی کمی سے نہیں ہوئی بلکہ تکبر سے ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو رسوا اور لعنت کیا ہوا ہے۔ لیکن ابلیس نے قیامت تک کی مہلت مانگی اور کہا، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا اور ان میں سے اکثر کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا، تو میرے سچے اور مخلص بندوں پر قابو نہیں پا سکے گا۔ دوستوں، انسان کی کہانی کی شروعات ہی ایک جنگ سے ہوئی، حق اور تکبر کی جنگ۔ ابلیس اللہ کو جانتا تھا، جنت دیکھ چکا تھا، عبادت کر چکا تھا، مگر اس کا گھمنڈ اسے لے ڈوبا۔ آج بھی شیطان انسان کو اسی ہتھیار سے گراتا ہے، گھمنڈ، حسد، خود کو بہتر سمجھنا۔ جب ہم کسی غریب کو چھوٹا سمجھتے ہیں، کسی کم پڑھے لکھے کو کمتر سمجھتے ہیں، اپنے مال، علم یا عہدے پر اتراتے ہیں، تو سمجھ لیجئے وہی تکبر ہمارے اندر جنم لے رہا ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے گہرا سبق ہے، انسان کی اصلی عزت اس کی نسل، رنگ یا دولت سے نہیں بلکہ علم، تقوی اور تواضع سے ہے۔ اگر عبادت کے باوجود دل میں گھمنڈ آ جائے تو وہ عبادت بھی کام نہیں آتی۔ آئیے دعا کریں، اے اللہ، ہمیں علم کے ساتھ تواضع بھی عطا فرما، ہمارے دلوں کو تکبر سے پاک کر دے، ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل کر لے اور شیطان کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔